اس سے مراد اسماء سے جو ہے، جو مفسرین بھی لیتے ہیں اور میرا بھی یہی وہ ہے کہ اسماء سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس نام کو کہتے ہیں اسماء، اس کی جمع، اس سے مراد علم ہے کائنات کا، جس میں فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، اس میں آرکیالوجی بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، اینتھروپولوجی بھی ہے، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو وہ چپ جو ہے، اور اللہ نے اسماء آدم کو بتا دیے تھے، یعنی وہ جو سافٹ ویئر تھا، وہ جو چپ تھی جی، وہ لگا دی تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ روح تھی، وہ جذبہ خداوندی۔ اور فرمایا اللہ نے کہ اگر نبی آپ سے پوچھے وہ کیا ہے تو اسے کہے تو یہ میرا حکم ہے۔ تو حکم اذن الہی ہے۔ یہ اذن جو ہے یہ بیسیکلی یہ علم ہے، اور یہی عطا ہوا، یہی اسماء ہے، یعنی جو کائنات کا علم تھا وہ انسان کو عطا کر دیا، چونکہ نائب بنانا تھا، ورنہ مخلوقات تو اور بھی موجود تھی، تو جب نائب بنانا تھا، اور فرشتے افضل ترین مخلوقات تھے، چونکہ وہ سب سے زیادہ ان کی، تو ان سے پوچھا فرشتے کی جو ڈسکرپشن آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں اس کی کیمیا یا اس کی کیمسٹری مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ ایک روبوٹ کی ہے، کہ اس میں جو پروگرام فیڈ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس نے ہٹنا نہیں۔ مثلا جس فرشتے نے بارش برسانی ہے اس نے بارش ہی برسانی ہے، جس نے ہوا چلانی ہے اس کو یہ نہیں پتا بارش کیسے برسانی ہے، جس نے رزق پہنچانا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ ہوا کیسے چلنی ہے، مطلب وہ اپنے اپنے اس میں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا چیزوں کے نام یا علم کے بارے میں یا کائنات کے بارے میں، جو بھی علوم تھے ان کے بارے میں جو سوال کیا، تو اس کا جو جواب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، قالوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو میں یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرتا ہوں تو میں آلو کا لفظ نہیں تلاوت کرتا، اس کی بیسک وجہ کہ یہ مجھے مرشد پاک علیہ رحمہ سرکار پیر خاکی شاہ صاحب سے میں نے ایک دن گزارش کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی چیزوں کی، تو مجھے ایک دن انہوں نے فرمایا، آپ سرکار کی عمر 120 برس میں آپ نے پردہ فرمایا، تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا جی مجھے باتوں کی سمجھ نہیں آتی، مثلا کردار مجھے ملتا ہے، اس کردار کی جو کیمسٹری ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، تو کچھ ایسی دعا بتائیں، کچھ ایسی دعا فرمائیں، کوئی ورد بتا دیں کہ کچھ چیزوں کی باتوں کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ تو اس پہ انہوں نے یہ فرمایا تھا، اور خود امی تھے، نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، چونکہ 70 برس کی عمر تک مجذوب رہے بچپن سے لے کر، تو پھر شادی فرمائی، پھر اولاد ہوئی، اور پھر آگے سلسلہ چلا، سالک ہوئے، جذب سے نکل کر مجذوب سے سالک، یہ مقامات ہیں، مجذوب ہے، سالک ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، جو قلندر ہے، تو یہ مختلف مقامات ہیں جن کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ والوں کو ہی پتہ ہوگا۔ جیسے واصف علی واصف علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ قلندر کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یہ تو کوئی قلندر ہی بتا سکتا ہے، تو یہ کیفیت کا نام ہے۔ جیسے اشفاق صاحب نے کہتے تھے کہ یہ جو تصوف ہے یا فقیری ہے، یہ سکھائی یا پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ اختیار کی جاتی ہے۔ تو میں نے گزارش کی کہ
دعا انہوں نے فرمایا دعاؤں کے طریقہ کار جو اصل جو درویش ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بہت کم لوگ بابوں کے بارے میں جانتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن میں نے وہ چونکہ الحمدللہ دیکھے بھی ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں سارا کچھ دیکھنے کو بھی ملا، تو دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، علامہ صاحب جیسے کہتے ہیں دیکھنا اور بات ہے، سننا اور بات ہے، تو ہمیں دکھایا بھی گیا سنایا بھی گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب امید ہے لیکن قرآن کریم کی کوئی آیت پوچھ لیں ان سے، کوئی حدیث مبارکہ، چاہے بخاری شریف کی ہو، مسلم کی ہو، مشکات کی ہو، کہیں سے بھی کسی کے بارے میں جو بات آپ پوچھے اس کا جواب ان کے پاس ہوتا تھا۔ امیزنگ، حیران کن بات۔ تو میں نے گزارش جب کی تو خیر انہوں نے دعا فرمائی کہ بھئی سب لوگ دعا کریں۔ ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ یہ میرے بچہ ہے میرا، تو اس کو یہ مشکل ہے، سب لوگ ہاتھ اٹھائے دعا کریں، پتہ نہیں اللہ کہ اس کی دعا سن لے اور یہ بچے کا میرا کام ہو جائے۔ یعنی جو اصل اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس میں تو میں نہیں ہوتی، تو میں سے تو بالکل ہی خارج ہوتا ہے۔ اور کبھی دعویٰ تو کرتے نہیں، دعویٰ کیا، ارادہ بھی شرک سمجھتا ہے، ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وہ جو مقام راضیہ کی کل بات میں کر رہا تھا، تو انہوں نے تو یہ دوسرا فرمایا کہ آپ یہ آیت پڑھیں، قالو ساتھ نہ لگائیں۔ اب یہ حکمت کی بات ہے، جیسے قرآن حکیم حکمت کی کتاب ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں تو اس میں تو صرف 25-26 کا ذکر ہے۔ تو بھائی آپ قرآن حکیم کو کوئی تاریخ کی کتاب کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ اس میں جناب کوئی پریڈکشن نہیں ہے؟ تو پریڈکشن کی کتاب تو نہیں ہے وہ نجوم کی کتاب۔ قرآن کریم ایک ضابطہ حیات ہے، ایک آپ کو جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے ریفرنسز دیے، ریفرنس کوٹ کیا ہے کہ فلاں نبی کے ساتھ یہ ہوا، ہم نے یہ کیا، فلاں نبی نے فلاں قوم نے یہ کیا، عاد نے یہ کیا، سمود نے یہ کیا، ٹھیک ہے کہ آدر کا بت خانہ تھا۔ اسی طرح سورہ مریم میں جناب یا سورہ آل عمران میں عمران علیہ السلام جو جناب مریم علیہ السلام کے والد تھے ان کے حوالے سے، اور پھر ان کی جس طرح سے ان کو جناب مریم کے لیے آسمان سے کھانا اترا تھا، اسی طرح زکریا علیہ السلام جو ان کے مریم کے خالو تھے غالباً، اور پھر یحییٰ علیہ السلام جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ یہ تمام ریفرنسز ہوتے ہیں، قرآن دیتا ہے۔ قرآن کو آپ مطلب ہے کہ یہ چیز میں یہ نہیں ہے تو بھی اس کے لیے الگ وہ صرف ریفرنس کے طور پر ہوتا ہے، ریفرنسز ہے۔ تو یعنی قرآن کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اس کا جواب اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو عام آدمی نہیں بتا سکتا، وہ آپ کو خاص آدمی بتائے گا۔ چونکہ اب اس میں ایک وہ واقع صاحب کے عرس مبارک پہ جاری صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ مولوی میں اور ولی میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے مثال ایک